السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع سپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ مسجد الحرام انتظامیہ نے حتیم میں داخلے کے اوقات کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ اب خواتین روزانہ صبح 6 بجے سے 9 بجے تک، جبکہ مرد رات 10 بجے سے 1 بجے تک اس مقدس مقام میں داخل ہو سکیں گے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ زائرین کی سہولت اور ہجوم کو منظم کرنے کے لیے کیا گیا۔ حتیم کو خانہ کعبہ کا حصہ ہے اور یہاں عبادت کی خاص فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ زائرین نے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے روحانی تجربے میں بہتری قرار دیا۔ اب آپ کی خواہش ہوگی پوری، اب مکہ المکرمہ یا مدینہ منورہ میں کہیں بھی گھر بنا سکتے ہیں۔ سعودی کابینہ نے غیر ملکی افراد اور کمپنیوں کے لیے جائیداد خریدنے کے لیے نئے ضوابط کا منظوری دے دی۔ نئے قانون کے تحت مخصوص علاقوں میں غیر ملکی سرمایہ کار پراپرٹی خرید سکیں گے، جبکہ مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں صرف مسلمان غیر ملکیوں کو یہ اجازت ہوگی۔ حکومت کا مقصد بیرونی سرمایہ کاری بڑھانا اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو فروغ دینا ہے۔ خادم الحرمین شریفین کے خصوصی ہدایت پر 66 ممالک سے تعلق رکھنے والے 1000 افراد کو شاہی مہمان کے طور پر عمرے کی سعادت حاصل ہوگی۔ پروگرام 4 مراحل میں مکمل کیا جائے گا اور پہلے مرحلے میں 16 ایشیائی ممالک کے 250 زائرین شامل ہوں گے۔ سعودی قیادت کی جانب سے یہ پروگرام کئی برسوں سے جاری ہے۔ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں عمرے کا بلاوا شاہی مہمان بن کر آتا ہے۔ اروناچل پردیش میں شدید بارش اور اچانک سیلاب کے بعد آسام حکومت نے ریاست بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے سبنسیری میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہونے کی وجہ سے متعدد اضلاع کو خبردار کیا گیا۔ حکام کے مطابق اگلے 1 سے 2 دن میں کئی نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ پاسپورٹ شہریت کا ثبوت نہیں، وزارت خارجہ۔ سپریم کورٹ آدھار اور ووٹر آئی ڈی کو شہریت کا ثبوت ماننے سے انکار کر چکی ہے۔ اب اس کے بعد بھارتی وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ پاسپورٹ صرف سفری دستاویزات ہے، شہریت کا ثبوت نہیں۔ 14ویں پاسپورٹ سیوا دیوس کے موقع پر وزارت نے کہا کہ پاسپورٹ حکومت کی ملکیت ہوتا ہے اور ضرورت پڑنے پر واپس لیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق شہریت کے تعین کے لیے قانونی دستاویزات اور قوانین کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ پاسپورٹ سفر کرا سکتا ہے مگر شہریت ثابت نہیں کر سکتا۔ ممبئی کے لوکل ٹرین میں دروازہ بند کرنے کے معمولی بات پر ایک نوجوان کی جان لے گئی۔ مینک لوہر نے بارش سے بچنے کے لیے دروازہ بند کرنے کو کہا تو دوسرے مسافر سے جھگڑا ہوا۔ طلق کلامی کے دوران ملزم نے چاقو نکال کر مینک کے پیٹ میں وار کر دیا۔ شدید زخمی نوجوان اسپتال پہنچنے سے پہلے دم توڑ گیا۔ حیدرآباد کے گولکنڈہ علاقے میں واقع گرلز ہاسٹل میں ایک 19 سالہ اسٹوڈنٹ نے بچے کو جنم دینے کے بعد کھڑکی سے نیچے پھینک دیا، جس سے نومولود کی موت ہو گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور ابتدائی تحقیقات میں واقعی تصدیق ہوئی۔ طالبہ اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے، جبکہ پولیس مختلف پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔ اہل خانہ نے ایک قریبی رشتہ دار پر شبہ ظاہر کیا۔ یہ واقعہ صرف ایک جرم نہیں بلکہ کئی سوالات اور کئی خاموشیوں کی داستان بھی ہے۔ تلنگانہ حکومت میٹرو ریل کے دوسرے مرحلے کی منظوری کے لیے کوشاں ہے، لیکن پہلا مرحلہ ابھی تک مالی مشکلات کا شکار ہے۔ ذرائع کے مطابق میٹرو منصوبے پر لیا گیا 13,600 کروڑ روپے کا قرض اب بھی بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ ٹکٹوں اور اشتہارات سے حاصل ہونے والی آمدنی اخراجات پورے کرنے کے لیے ناکافی بتائی جا رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے کو منافع بخش بنایا بغیر نئے منصوبوں کے لیے فنڈز حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ تلنگانہ پولیس نے سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر سخت انتباہ جاری کیا۔ صرف 4 مہینے میں تقریباً 100 افراد کے خلاف توہین آمیز پوسٹس، آن لائن ہراسانی کے مقدمات درج کیے جا چکے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شکایت نہ بھی آئے تو از خود کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ایک غیر ذمہ دار پوسٹ ملازمت، پاسپورٹ اور مستقبل کے مواقع کو متاثر کر سکتا ہے۔ تلنگانہ میں نئے تعلیمی سال کے آغاز کے ساتھ ہی سرکاری اسکولوں میں ٹیچرز کی کمی ایک بار پھر سنگین مسئلہ بن گئی۔ بڑی تعداد میں اساتذہ ریٹائر ہو چکے ہیں، جبکہ ریاضی، فزکس اور بائیولوجی جیسے اہم مضامین کے ماہر اساتذہ دستیاب نہیں۔ محکمہ تعلیم نے عارضی تقرریوں کی ہدایت دی ہے، لیکن ٹیچرز تنظیموں کا کہنا ہے کہ مسئلہ مستقل بھرتیوں سے ہی حل ہوگا۔ تلنگانہ پولیس نے گاڑی چلاتے وقت فون کال اٹھانے، ریلز دیکھنے یا ویڈیو بنانے والوں کو سخت وارننگ دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ چند سیکنڈ کی لاپرواہی بھی جان لیوا حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ حکام کے مطابق ڈسٹریکٹڈ ڈرائیونگ نہ صرف ڈرائیور بلکہ سڑک پر موجود دیگر افراد کے لیے بھی خطرہ ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ سفر کے دوران موبائل فون کا استعمال مکمل طور پر ترک کرے۔ تلنگانہ، آندھرا پردیش اور کرناٹکا کے وزرائے اعلیٰ نے ہوسپیٹ میں نئے تونگ بھدرم ڈیم گیٹس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ مرکزی وزیر آبی وسائل سی آر پاٹل بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تینوں ریاستوں کے سربراہان نے مشترکہ طور پر ڈیم کے نئے گیٹس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر بین ریاستی تعاون اور آبی وسائل کے بہتر استعمال پر زور دیا گیا۔
سعودی عرب میں رہنے والے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے لوگوں نے SIR کے دوران اپنے نام ہدف ہونے کا خدشہ ظاہر کیا۔ سعودی عرب تیلگو ایسوسی ایشن نے دونوں ریاستی حکومتوں سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق خلیجی ممالک میں رہنے والے لاکھوں افراد آن لائن طریقہ کار سے واقف نہیں ہیں۔ مطالبہ کیا گیا کہ حکومت ورچوئل سیمینار منعقد کر کے بیرون ملک ووٹرز کی رہنمائی کرے۔ بھدراچلم میں ایک المناک حادثے میں میاں بیوی اور 2 سالہ بچہ ہلاک ہو گئے۔ جب رشتہ دار لاشیں کرائے کے مکان پر لائے تو مالک مکان نے گھر کا دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ اس نے چند مہینے میں متعدد اموات کو گھر کے لیے منحوس قرار دیا۔ ایران نے وزیر اعظم نریندر مودی کو سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے آخری رسومات میں شرکت کی دعوت دی۔ ذرائع کے مطابق دعوت ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے دی گئی، تاہم ہندوستانی حکومت نے ابھی اس کی تصدیق نہیں کی۔ اطلاعات کے مطابق جنازے کی تقریبات جولائی کے پہلے ہفتے میں منعقد ہوگی۔ ونستھلی پورم کے نارائنا اسکول میں حکام نے اچانک معائنہ کیا۔ سرکاری ضوابط کے خلاف نصابی کتابوں کی فروخت کا انکشاف ہونے پر 2 کمروں کو سیل کر دیا گیا۔ حکام نے زیادہ فیس اور مہنگی کتابوں کے فروخت پر سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ والدین پر اضافی مالی بوجھ ڈالنے والے اداروں کے خلاف مزید کارروائی کی جائے گی۔ یوم عاشوراء کا اصل پیغام کیا ہے؟ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا اور نہایت مقدس مہینہ ہے، جبکہ عاشورے کا دن خصوصی فضیلت کا حامل ہے۔ اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رفقا نے کربلا میں حق و صداقت کے لیے عظیم قربانی پیش کی۔ علماء کا کہنا ہے کہ عاشورے کا اصل پیغام صبر، استقامت، حق گوئی اور دین پر ثابت قدمی ہے۔ افسوس کے بعض مقامات پر اس دن کو رسم و رواج اور غیر شرعی اعمال تک محدود کر دیا گیا، جبکہ ضرورت امام حسین کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ہے۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔